میرے بھائیوں، امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ترک جہاد ہے۔ جہاد ترک کر دینا۔ جہاد میرے بھائیوں قوت کا باعث ہوتا ہے، جہاد کی وجہ سے شان ملتی ہے، جہاد کی وجہ سے عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، کافر ڈرتے ہیں اور مسلمان فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ جہاد کے ذریعے مسلمان توحید کا پیغام، شریعت کا پیغام، اسلام کا پیغام، اللہ کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب مسلمان جہاد ترک کر دیں گے تو پھر انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، زوال پذیر ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہاں پہ بات جہاد کی ہو رہی ہے، فساد کی نہیں ہو رہی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہاد کی۔ میرے بھائیوں، جہاد کی شرائط کیا ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج بہت سے نوجوان جن کے جذبات ہیں، جو جوانی کی وجہ سے ان کا خون جوش مار رہا ہے، وہ جہاد کے نام پہ نکلتے ہیں، لیکن جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد کی کئی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے نہیں لڑیں گے جن سے آپ کا معاہدہ ہے، جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے ان سے آپ نہیں لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ کہ اگر کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے، کسی قوم سے آپ لوگوں کی صلح ہے اور آپ کو ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ غداری کرنا چاہتے ہیں، وہ خیانت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے سے معاہدہ توڑنے کا واضح طور پہ اعلان کر دیں۔ اور اگر معاہدہ توڑے بغیر، معاہدہ توڑنے کی انہیں اطلاع دیے بغیر آپ ان پہ حملہ کریں گے تو یہ خیانت ہے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب کے 2 سفیر آئے۔ کس کے 2 سفیر آئے؟ مسیلمہ کذاب، جھوٹا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس سے بدترین انسان کون ہوگا؟ لیکن سنیے، اس کے 2 سفیر آئے ہیں، مسیلمہ کذاب کا لیٹر لے کر آئے ہیں، اس کا خط لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ لیٹر، یہ خط نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھا۔ آپ نے کہا تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ مسیلمہ کذاب کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہم مسیلمہ کذاب کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں، وہی رائے رکھتے ہیں جس کا مسیلمہ نے دعویٰ کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقهما۔ اما میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر دنیا کا یہ دستور نہ ہوتا، اگر دنیا کا یہ قانون نہ ہوتا کہ جو سفیر ہوتے ہیں انہیں قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ دستور نہ ہوتا میں تمہیں قتل کر دیتا، تمہاری گردنیں اڑا دیتا، لیکن چونکہ دنیا میں یہ دستور چل رہا ہے کہ سفیر کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اندازہ کریں، امام الانبیاء، دنیا کے نمبر 1 انسان کے سامنے 2 آدمی بڑی جرأت سے کہہ رہے ہیں کہ مسیلمہ نبی ہے، مسیلمہ کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اتنا بڑا کفریہ لفظ ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے انہیں قتل نہیں کیا کیونکہ دنیا کا قانون ہے کہ سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کئی مسلمان نوجوان جہاد کے نام پہ دوسرے ممالک کے سفیروں کو قتل کرتے ہیں، سفارتی عملے کو اغوا کر لیتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں سفارت خانوں میں جا کر۔ میرے بھائیوں، کیا یہ جہاد ہے؟ یقیناً یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے اور یہ خیانت ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جہاد مسلمان حکمران کی قیادت میں ہوگا، اس کی نگرانی میں ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ۔ امام ڈھال ہے، امام دشمن کے حملے سے بچاتا ہے، امام کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے۔ کن سے؟
کافروں سے، خارجیوں سے، باغیوں سے، فسادیوں سے جو بھی جہاد ہوگا امام کی قیادت میں ہوگا، امام کی نگرانی میں ہوگا، امام کی اجازت سے ہوگا۔ وَيُتَّقَى بِهِ، اور اس امام کے ذریعے ہم دشمن کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام یہ کام اچھے طریقے سے نہ کرے تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلْ، اگر امام، اگر حکمران، اگر خلیفہ وقت، اگر بادشاہ وقت تقوی سے کام لے، عدل و انصاف سے کام لے تو اس پہ اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے فرمایا اس کا بوجھ اسی پہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے جب جہاد مسلمان حکمران کی قیادت میں نہیں ہوگا پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا جن کو مسلمان حکمران نے پناہ دے رکھی ہوگی، ویزا دیا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ادنا سی ادنا مسلمان عورت کسی کافر کو پناہ دے دے تو اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری، امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک آدمی کو پناہ دے دی، ایک کافر کو پناہ دے دی، تو جناب علی کہنے لگے، ام ہانی کے بھائی کہنے لگے میں اس کو قتل کروں گا۔ ام ہانی یہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے کہا ام ہانی جس کو تو نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی۔ میرے بھائیو، ایک عام خاتون نے کسی کافر کو پناہ دی ہے تو مسلمان حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو ہم پناہ دیتے ہیں، اور آج اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ مسلمان حکمران ویزا دیتا ہے، مسلمان حکمران پناہ دیتا ہے، مسلمان حکمران کسی کو امن دیتا ہے، اور چند نوجوان جذباتی اٹھتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں کافروں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اپنے معاہدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور آج کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ ہمارے سفیروں کو قتل کرنے والے ہیں، یہ جس کو ویزا دے دیں اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کا زمانہ ہے، جناب امیر معاویہ اور وقت کی سپر پاور رومیوں کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے۔ امیر معاویہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ صلح کی مدت ختم ہونے والی ہے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور اپنا لشکر لے کر رومیوں کے بارڈرز کی طرف بڑھنے لگے، ان کی سرحدوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جناب امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی ہم فوری طور پہ کافروں پہ حملہ کر دیں گے اور انہیں تیاری کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ فوج جا رہی ہے، جناب امیر معاویہ ساتھ ہیں، اچانک ایک آدمی آیا، عربی گھوڑے پہ سوار تھا اور وہ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر ایک سے بڑا ہے، وفاداری کرنی چاہیے، معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے، خیانت سے بچو، غداری سے بچو، دھوکے سے بچو۔ جناب امیر معاویہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے۔ اس آدمی کو جناب امیر معاویہ کے پاس لایا گیا تو پتا چلا کہ وہ صحابی ہیں، عمر بن ابسہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لشکر لے کر رومیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں، ابھی معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے درمیان اور کافر لوگوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو اس معاہدے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو معاہدے کے خلاف ہو، جب تک کہ معاہدے کی مدت گزر نہ جائے، یا واضح طور پہ اعلان کر دو، وقت پہ اعلان کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ جناب امیر معاویہ نے جب یہ حدیث سنی اپنا لشکر واپس لے آئے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، حالانکہ ابھی معاہدے کی مدت باقی تھی، لیکن جو کچھ امیر معاویہ کر رہے تھے اپنے ملک میں کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جب معاہدہ ختم ہوگا تب حملہ کریں گے، لیکن حملہ کرنے کی تیاری ان دنوں ہو رہی تھی جن دنوں میں صلح تھی، جن دنوں امن تھا۔ تو
تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی حدیث بتائی گئی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے پیش نظر اپنے لشکر کو واپس بھیج دیا۔ میرے بھائیو، آپ اسے اندازہ کریں کہ جہاد میں بھی اسلام کس قدر ہمیں حکم دیتا ہے کہ اخلاقیات کی پاسداری کریں، معاہدوں کی پاسداری کریں، صلح کی پاسداری کریں، خیانت کا مظاہرہ نہ کریں، ایسا دھوکہ نہ دیں جس سے پتہ چلے کہ مسلمان اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جہاد کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا جن کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لڑائی کے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ ناراض ہوئے، صحابہ کرام کو ڈانٹا اور آپ نے اس موقع پہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے روکا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ لڑائی میں شریک ہوں۔ اگر وہ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں پھر قتل کرنے کی اجازت ہے، ورنہ عورتوں کو، بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔